ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک کا شوق نصیب فرمائے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں ایسا مبارک موقع نصیب فرمایا، ایسی مبارک اور قیمتی مجلس اللہ نے ہمیں نصیب فرمائی، ورنہ ہزار نہیں بلکہ لاکھوں انسان دنیا سے چلے گئے، انہوں نے نہ قرآن پڑھا نہ انہوں نے کبھی قرآن سمجھنے کی کوشش کی۔ پچھلی امتوں میں کتنی عمریں ہوتی تھی، ہم نے بارہا علماء سے سنا ہے کہ پچھلی امتوں کا حال یہ تھا کہ بچہ اپنا بچپنا پورا کرتا تھا 300 سال میں، وہ جوانی پر 500-600 سال میں پہنچتا تھا، وہ بڑھاپے میں 800-900 سال میں پہنچ کے مرتا تھا۔ ایسی بھی قوم دنیا کے اندر گزری ہے، مگر ہم نے یہ بھی سنا کہ ان کے زمانے میں صرف حضرات انبیاء کو آسمانی کتابیں یاد ہوتی تھی اور کسی کو نہیں۔ اتنی لمبی عمر پانے کے باوجود اگر انہوں نے آسمانی کتاب کو یاد نہ کیا تو پھر کیا کیا؟ اللہ کا شکر ہے اس امت کی عمریں مختصر ہیں، بچپن آپ نکال دو، بڑھاپا الگ نکال دو، تھوڑا سا وقت ہے، اللہ کا شکر ہے پھر بھی ہمارے بچے اللہ کے کرم سے حافظ قرآن بن رہے ہیں، ناظرہ قرآن پورا کر رہے ہیں، اور اللہ نے ہمیں قرآن پاک کی تفسیر سننے کا اللہ نے موقع دیا، کتنے خوش نصیب ہیں۔ اسی طرح ایک اور ڈاکٹر گزرے ہیں، مشہور معروف اور متعدد کتابوں کے مصنف، جن کا پرانا نام ہے ڈاکٹر موریس، یہ بھی اسی انگلستان کے تھے، انگریزی ملکوں کے تھے، تو ان کو کتابیں لکھنے کا بڑا شوق تھا، تو وہ خود جب اسلام لے کر آئے تو ان سے پوچھنے والوں نے پوچھا کہ آپ اسلام لائے، اس کا کیا سبب بنا؟ تو انہوں نے کہا چونکہ میں مصنف ہوں، مختلف کتابوں کا مطالعہ کرتا ہوں، تو پھر میں کوئی کتاب لکھ سکتا ہوں، تو پھر میں نے ایک مرتبہ قرآن پاک کا مطالعہ شروع کیا، جیسے جیسے میں قرآن پڑھتا گیا اللہ نے میری روح کو رازوں سے کھول دیا، اور میری روح سے آواز آئی کہ یہ کلام صرف اللہ کا ہو سکتا ہے، اور یہ ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ تو اس کے بعد پھر میں نے اسلام قبول کیا، اور بائبل، قرآن اور سائنس کے نام سے ایک کتاب لکھی، جس سے قرآن پاک کی سچائیوں کو سامنے لے کر آیا، تو اللہ کا شکر ہے کہ وہ کتاب پوری عیسائی دنیا میں بڑی مقبول ہوئی۔ تو اللہ نے کس سے کیا کام لیا؟ ہم ہمیشہ اللہ کے سامنے چھوٹے بننے کی کوشش کریں۔ دیکھو یہ ایک تکبر ہے دولت کا، ایک تکبر ہے نیکی کا، نیکی کا تکبر دولت کے تکبر سے بھی خطرناک ہے۔ دولت کے تکبر سے آدمی دولت سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، محروم ہوتا ہے، مگر نیکی کے تکبر سے وہ اللہ کو گوا بیٹھتا ہے۔ میں نمازی مجھے سب معلوم ہے، منجے کیا سکھاتی سو میں ایک وقت کی نماز نہیں چھوڑیا، نیکی کا تکبر۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ جو اولیاء کے بہت بڑے ولی مانے جاتے ہیں، ایک مرتبہ حضرت گزر رہے تھے تنگ راستے سے، تو سامنے سے کتا آ گیا، تو حضرت نے اپنے فوراً کپڑے سمیٹے کہ بھی کتا لگ جائے گا، کپڑے گندے ہو جائیں گے، یہ تو کتا ہے۔ تو پھر کتے نے حضرت کی طرف دیکھ کر زبان حال سے اس نے کہا کہ حضرت اگر میں سوکھے بدن کے ساتھ لگ جاؤں تو پھر آپ کا کوئی حرج نہیں، اگر میں گیلے بدن کے ساتھ لگ جاؤں پھر بھی آپ دھو لیں گے تو صاف ہو جائے گا، مگر جو آپ کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ میں کتا ہوں اور تم انسان ہو، یہ داغ کسی پانی سے نہیں دھویا جا سکتا، غرور کا داغ نہیں دھویا جاتا۔ فوراً حضرت نے دل میں توبہ کی، یا اللہ تو نے میری آنکھیں کھول دی کہ میں ایک جانور کو جانور سمجھ رہا تھا، حالانکہ ساری تیری مخلوق ہے، کسی مخلوق کو نیچی نگاہ سے دیکھنے کا مجھے کوئی حق نہیں ہے،
خالق تو اللہ ہے، پیدا کرنے والا تو اللہ ہے. قیمتی چیزیں آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے. سونے کو آگ سے اور انسان کو حالات سے گزرنا پڑتا ہے، تب جا کر لوگ تیار ہوتے ہیں، سونا تیار ہوتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کا شوق نصیب فرمائے. اللہ ہمارے آل اولاد، بیوی بچے، خواتین، خاندان، نسلوں کو اللہ قرآن کی خدمت کے لیے قبول فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. صدق الله العظيم. ترجمہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا مبارک اور مقدس اور پاکیزہ ارشاد ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ نے سن لیا ہے ان لوگوں کا قول جنہوں نے یوں کہا کہ اللہ تعالیٰ مفلس ہے اور ہم مالدار ہیں. ہم ان کے کہے ہوئے کو لکھ رہے ہیں اور ان کا انبیاء کو ناحق قتل کرنا بھی، اور ہم کہیں گے کہ چکھو آگ کا عذاب. ذالک بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید. یہ ان اعمال کی وجہ سے ہے جو تم نے اپنے ہاتھوں سمیٹے ہیں، اور یہ امر ثابت ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم کرنے والے نہیں. سورہ آل عمران کی یہ آیت نمبر 180 پر 1 اور 180 پر 2 ہے. صدق اللہ العظیم. پہلی آیت کا خلاصہ ایک شان نزول ہے، ایک قصے کے سلسلے میں یہ آیت نازل ہوئی. حضرت ابوبکر صدیق اور ایک یہودی کے درمیان میں ایک معاملہ ہوا، جس کے بعد یہودی نے اپنی بات سے مکر گیا، تو پھر آسمان سے اللہ نے وحی اتاری کہ نہیں، حضرت ابوبکر صدیق سچے ہیں. دوسری آیت کا خلاصہ یہودیوں کے بارے میں، یہ ہمیشہ جھوٹ بھی بولتے ہیں اور یہ ہمیشہ پہلے سے بھی اللہ کے حکموں کو توڑتے آ رہے ہیں، لہٰذا ان کا بدلہ اللہ ضرور آگے دے کر رہیں گے. تو میرے عزیز و میرے بھائیوں، یہ ہے ان دو آیتوں کا خلاصہ. سورہ آل عمران کی ابتدا ہوئی عیسائیوں کے تذکرے کے ساتھ، نصارہ کے تذکرے کے ساتھ. درمیان میں جنگ احد کا تذکرہ بھی آیا اور کچھ آیتیں بیچ میں جنگ بدر کی بھی ہیں. پھر دوبارہ جنگ احد کی تفصیل پوری طور سے اللہ پاک نے بیان فرمائی. اب یہاں اللہ پاک کچھ یہودیوں کے عیب بیان کر رہے ہیں. اس سے اور بھی زیادہ تو سورہ بقرہ میں ہم نے سن لیے، یہاں اور 2-4 بھی بیان ہوں گے، اس لیے کہ اس قوم نے ایک لمبا زمانہ دنیا میں گزارا ہے، تو پھر ان کے تذکرے بھی زیادہ ہوں گے. اور چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدینہ طیبہ میں یہود اور نصارہ ہی مخاطب ہیں زیادہ تر، اس وجہ سے بھی ان کے قصے اور ان کی باتیں زیادہ قرآن کے اندر بیان کی گئی ہیں. اور یہ قیامت تک مسلمانوں کے دشمن رہیں گے، اس وجہ سے بھی مسلمانوں کو متنبہ کرنے کے لیے ان کے قصوں کو اور ان کے عیبوں کو بیان کیا گیا ہے. تو بہرحال اللہ پاک فرماتے ہیں لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ، یقیناً اللہ نے سن لیا. لقد سمع اللہ نے سن لیا قول الذین، ان کی باتوں کو، قالوا جو یہ کہہ رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے؟ ان اللہ فقیر، اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ غریب ہیں، اللہ مفلس ہیں. ونحن اغنیاء، اور ہم مالدار ہیں. کیا کہہ رہے تھے لوگ؟ کیا کہہ رہے تھے یہودی؟ ہم مالدار ہیں اور نعوذ باللہ اللہ کیا ہے؟ غریب ہے. اچھا، یہ بات انہوں نے کیوں کہی؟ آیت کریمہ قرآن پاک کی من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض دے، قرض حسنا،
اضعافا مضاعفا، اللہ تعالیٰ بدل میں اجر پر اجر بڑھا کر کل قیامت میں اسے دیں گے۔ جب یہ آیت اتری، کون ہے جو اللہ کو قرض دے، اور ایسا قرض جو قرض حسنہ، جس کا بدل اللہ ڈبل کر کے تمہیں واپس لوٹائیں گے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اتری، تو چونکہ اس میں لفظ ہے کون ہے جو اللہ کو قرض دیتا ہے، تو پھر ان نادانوں نے، ان مشرکوں نے، ان کافروں نے، ان غیر مسلموں نے اپنی نادانی اور جہالت کی انتہا کر دی، اور یہ کہنے لگے دیکھو جی تمہارا تو اللہ غریب ہے، قرض وہی مانگتا ہے نا جو غریب ہے، اور اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ قرض دو۔ قرض کون مانگتا ہے؟ جو مجبور ہو، جو مفلس ہو، جو غریب ہو۔ دیکھو یہ کیا قرآن اترا تمہارا، یہ کیا کتاب اتری ہے جس میں تمہارا خود اللہ جو ہے وہ ہم سے قرض مانگ رہا ہے۔ تو پھر تو نعوذ باللہ انہوں نے یہ کہا کہ تمہارا اللہ غریب ہے اور ہم تو مالدار ہیں، ونحن اغنیاء، ہم سے مانگ رہا، ہم سے مانگا جا رہا ہے۔ تو اس آیت کے بعد یہ واقعہ پیش آیا کہ بعض لوگوں نے یوں کہا کہ نعوذ باللہ کہ اللہ یہ ہے، ہم تو مالدار ہیں۔ تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ، یقیناً اللہ نے سن لیا، اللہ تو سب سننے والے ہیں۔ جب منزل الذی یقرض اللہ قرضا آیت کریمہ اتری تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہودیوں کے ایک مدرسے میں گئے، جہاں دو ان کے بڑے عالم فخاص اور عشی اپنے شاگردوں کو، طلباؤں کو پڑھا رہے تھے۔ ایک بڑا مجمع بیٹھا تھا جس کو وہ بیان کر رہے تھے، یہودیوں کا ایک مدرسہ تھا۔ تو جب یہ منزل الذی یقرض اللہ آیت کریمہ اتری اور اس کے بعد چرچے ہو رہے تھے پورے مدینے میں، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے جب گزرے ان کے مدرسے کے اوپر سے، تو پھر انہوں نے سوچا کیوں نہ میں جا کر اندر ان سے بات کروں۔ تو پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدرسے کے اندر گئے، وہاں دو ان کے علماء کھڑے تھے، فخاص اور عشی۔ تو ان سے کہا تم کیوں خود بھی اپنے آپ کو برباد کر رہے ہو اور اپنی قوم کو بھی کیوں برباد کر رہے ہو، جبکہ تم جانتے ہو، تم عالم ہو، تم تورات کا علم رکھتے ہو، تمہیں پتہ ہے کہ اللہ بھی سچے ہیں اور جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ بھی سچے ہیں۔ تم نے ہمارے نبی کو پہچان لیا ہے ان کے صفات، ان کے اخلاق، ان کے کردار کی وجہ سے، پھر تم کیوں اپنے آپ کو برباد کر رہے ہو اور کیوں اپنی عوام کو برباد کر رہے ہو؟ تو یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی۔ تو جب ان دونوں نے دیکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق پورے مجمع کے سامنے ان کی بے عزتی، یہ لگ رہا ہے ان کو کہ ہماری بے عزتی ہو رہی ہے، ہمیں ذلیل کیا جا رہا ہے، ہمیں رسوا کیا جا رہا ہے، تو جب ان کے یہودیوں کے دو علماؤں کو لگا کہ ان کی باتوں سے تو ہماری عوام کے سامنے بے عزتی ہو رہی ہے، ذلت ہو رہی ہے، رسوائی ہو رہی ہے، تو پھر ان دونوں نے کہا سب معلوم ہم نہ جو جے تم نہ کیا قرآن تمہارا اتریا، منزل الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اب تو تمہارے نعوذ باللہ محمد پر ایسا قرآن اترا جس میں تمہارا اللہ ہم سے قرض مانگ رہا ہے، ان اللہ فقیر، وہ فقیر ہے اور ہم اغنیاء ہیں۔ ان دونوں نے یوں کہہ دیا، اور حضرت ابوبکر صدیق تو صدیق ہیں، وہ کہاں برداشت کریں گے، نہ اللہ کے بارے میں نہ اللہ کے رسول کے بارے میں، تبھی تو وہ صدیق ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سنا کہ میرا اللہ فقیر ہے، فوراً حضرت کو غصہ آیا اور کھینچ کے دونوں کو لگا دی۔ اب مسئلہ تو اور بڑھ گیا، تو معاملہ یہاں حضرت نے مار دیا اور پھر آگے نکل گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق ہیں، وہ کہاں سے برداشت کریں گے بھائی، صدیق تو صدیق ہیں۔ جب ایک جنگ کے بعد ان کے فرزند نے کہا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند نے کیا کہا کہ اے ابا جان، جنگ کے دوران آپ میری تلوار کی زد میں آ گئے تھے، اگر میں چاہتا تو آپ کو مار دیتا، مگر پھر میں نے سوچا کہ آپ میرے ابا ہیں، والد ہیں، میں نے چھوڑ دیا، اس لیے کہ حضرت ابوبکر صدیق نبی کے ساتھ ہیں اور بیٹا کافروں کے ساتھ ہے۔
تو حضرت ابو بکر صدیق نے کیا کہا, بیٹا تو نے مجھے چھوڑ دیا, اگر تو میرے تلوار کی زد میں آتا تو پھر میں تجھے نہ چھوڑتا. یہ نہ سوچتا کہ تو میرا بیٹا ہے. کیوں کہ جو اللہ کا نہیں ہے وہ میرا کہاں سے ہوگا. سبحان اللہ. جو اللہ اس کے رسول کا نہیں وہ میرا بیٹا بھی نہیں. اپنے معاملے میں نرم ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مگر دین کے معاملے میں کوئی نرمی حضرت ابو بکر صدیق نے کبھی نہیں دکھائی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف فرما گئے تو اس کے بعد کچھ لوگوں نے کیا کہا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم تمہارے خلاف جنگ کریں گے. تو حضرت عمر نے سمجھایا کہ ابو بکر تم ان سے جنگ کر رہے ہو جو کلمہ پڑھتے ہیں. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا دین میں کمی آئے اور ابو بکر زندہ رہے یہ نہیں ہو سکتا. اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ, سوال نہیں پیدا ہوگا. یہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے معاملے میں, اللہ کے نبی کے معاملے میں, شریعت اور اسلام کے معاملے میں کوئی کمی حضرت ابو بکر صدیق برداشت نہیں کریں گے. میرے عزیز و میرے بھائیوں, اللہ پاک کے سلسلے میں اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں, حضرات صحابہ کے سلسلے میں, شریعت اور دین اور اسلام کے سلسلے میں اپنی زبان کو قابو میں رکھنا ضروری ہے. ورنہ ساری زندگی بھی کبھی کبھی اچھی گزرتی ہے تو آخری لمحات میں زبان سے کچھ نہ کچھ الفاظ نکل جاتے ہیں اور انسان کفر تک پہنچ جاتا ہے. اور اس کی ایک جیگتی جاگتی مثال, میں عنوان کو نہیں چھیڑنا چاہتا مگر میں آپ کو بس اشارہ دوں گا. اس کی جیگتی جاگتی مثال ہمارے علماء میں سے ایک عالم دین گزرے ہیں, ابھی ان کا انتقال ہوا, سلمان ندوی ان کا نام ہے. ایک زمانے میں ان کے علم کا ڈنکا بچا ہے. عرب اور عجم کے اندر ان کی عربی کو عرب کے علماء نے تسلیم کیا. اتنی پیاری حضرت کی عربی تھی. ایک لمبا زمانہ حضرت نے مدارس میں طلباؤں کو پڑھایا اور بے پناہ امت نے ان سے فائدہ اٹھایا. مگر آخری وقت میں کیا ہوا کہ حضرت کی زبان سے حضرات صحابہ کے بارے میں نازیبا کلمات نکل گئے. اپنے انجام سے ڈرنا چاہیے. اور آپ دیکھو پورے یوٹیوب کے اندر, پورے سوشل میڈیا میں ایک کوہرام مچا ہے. ایک طبقہ ہے جو حضرت کو پشت پناہ بنا دے رہا ہے اور ان کی تعریف میں لگا ہے کہ حضرت کی بس چھوٹی ان غلطیوں کو سامنے رکھ کر پوری زندگی کے محنتوں کو ہم بیکار نہیں کر سکتے, یہ ہے وہ ہے. اور بعض کیا کہہ رہے ہیں کہ نہیں, ایک کوہرام مچا ہوا ہے سوشل میڈیا کے اندر حضرت کے بارے میں. تو میرے عزیزوں میرے بھائیوں, جب تک یہ حضرات صحابہ کے بارے میں اپنی زبان نہیں کھولے تھے ہم بھی ان کو قبول کرتے تھے. الحمدللہ ساری دنیا نے ان کو تسلیم کیا, اتنا پیارا ان کا علم ہے. مگر میں نے اس سے پہلے بھی کبھی آپ کو بتایا ہے کہ زیادہ تر لوگ وہی بہکتے ہیں جو زیادہ علم والے ہوتے ہیں. اور بڑے بڑے فرقوں کے جو بانی ہیں وہ پڑھے لکھے ہیں, بہترین ذہین لوگ ہیں. ایک وقت گزر جاتا ہے بولتے بولتے تو پھر آدمی کے اندر انانیت پیدا ہو جاتی ہے. اسی لیے یہ جو کرسی ہے نا یہ بہت خطرے والی کرسی ہے. آپ جو بیٹھے ہیں بڑے مطمئن بیٹھے ہیں اور یہاں بیٹھنے والا خطرے میں ہے. کیوں؟ چار لوگ کیا تعریف کریں گے, اندر انانیت پیدا ہو جاتی ہے. پھر جب انانیت پیدا ہو جاتی ہے, مجمع زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو پھر اندر غرور تکبر آ جاتا ہے. پھر اگر کوئی غلطی بھی پکڑے تو کہتا ہے تمہیں کون جو بولنا ہم نہ کرو. اس سے بچنا چاہیے, یہ بہت خطرے کی گھنٹی ہے. تو حضرت نے آخری عمر میں کیا کہہ دیا حضرت, خاص کر حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں, اس لیے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بالکل بارڈر کے صحابی ہیں حضرت صحابہ میں, اور یہ دروازہ ہے, اگر ان کو کھول دیا تو پھر صحابہ پر انگلیاں اٹھ جائیں گی. بڑے بڑے علماء دیوبند اکابر نے ان کو فوراً اسی وقت روکا کہ حضرت یہ آپ الفاظ واپس لیں. کسی صحابی کے بارے میں اس طرح کے الفاظ آپ ہرگز نہیں استعمال کر سکتے اور آپ یہ غلطی کر رہے ہیں. اللہ کا شکر ہے اللہ نے دنیا میں ہر زمانے میں ایسے علماؤں کو رکھا جو دو ڈک بات کرتے ہیں, چاہے سامنے والا کتنا بھی بڑا عالم ہو. بولتے بولتے آدمی مجمع بڑھ جاتے ہیں تو پھر بہکنا شروع ہو جاتا ہے. پڑوسی ملک کے 2-3 مقررین بھی ایسے ہیں, جب مجمع بڑھتے چلے گئے تو پھر الفاظ کچھ
سب کو راضی کرنے کا جب جذبہ پیدا ہو جاتا تو پھر تو میرے عزیزوں الفاظ کو سب سنبھال کر استعمال کریں. اچھا اللہ کا شکر ہے کسی دارالافتاء نے حضرت کو کفر کا فتویٰ نہیں لگایا. کیوں؟ اس لیے کہ واضح طور پر ان کی بات نہیں تھی. اس وجہ سے کفر کا فتویٰ لگانے میں کبھی بھی دارالافتاء نے جلد بازی نہیں دکھائی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی احسن الفتاویٰ کے اندر ایک سوال جواب کے بارے میں حضرت نے باقاعدہ لکھا ہے کہ اگر کسی کے جملے میں 100 احتمال ہوں، 90 پر 9 کفر کے احتمال ہوں، ایک احتمال ایمان کا ہو تو ہم اس کے مومن ہونے کی گواہی دیں گے. کیوں؟ کسی کو فوراً کافر نہیں کریں گے. احتمال 6 چیزیں ہیں. ایسی کتنی چیزیں ہیں؟ احتمال، اکراہ، لزوم کفر، دینی ضرورت. یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جب تک کہنے والا اپنی بات کو کھل کر بات نہیں کرتا تب تک کوئی اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگائیں گے. سب سے پہلے کیا ہے؟ احتمال. جیسا کہ مثال میں اس سے پہلے ایک واقعہ بیان کیا ہوں، مجھے یاد ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کہا، کیا کہا کہ حضرت ایک ایسا انسان ہے جو اللہ سے نہیں ڈرتا، بلکہ جو جنت کی خواہش نہیں رکھتا، جو جہنم سے نہیں ڈرتا، جو مردار کھاتا ہے، جو نماز پڑھتا ہے مگر بغیر رکوع اور سجدے کے. اس طرح کے اس نے بہت ساری چیزیں بیان کی اور اس نے آخر میں کہا اس کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ مسلمان ہے. تو حیران ہوگا کہ حضرت یہ کیا بات ہوئی؟ تو پھر حضرت نے وضاحت کی کہ وہ اللہ کی جنت کی خواہش نہیں رکھتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی خواہش رکھتا ہے. جہنم سے نہیں ڈرتا، اس کا مطلب ہے وہ اللہ سے ڈرتا ہے، جہنم سے نہیں ڈرتا. مردار کھاتا ہے یعنی مچھلی کھاتا ہے، بغیر رکوع اور سجدے کی نماز پڑھتا ہے یعنی نماز جنازہ پڑھتا ہے. حضرت نے پورے احتمال نکالے اور کہا کہ یہ مسلمان ہے. احتمال کہنے والے نے جب کہہ دیا بات تو اس کا احتمال میں اگر 1% بھی ایمان شامل ہے تو ہم اسے مومن کہیں گے، کافر نہیں کہیں گے. ایک ہے اکراہ، زبردستی. کسی کے کنپٹی پر کوئی ہتھیار رکھ دے اور کہے کہ بھی کفریہ لفظ کہو اور اس نے مجبور ہو کر اپنی جان بچانے کے لیے کہہ دیا، اس پر بھی کفر کا فتویٰ نہیں لگے گا، اس لیے کہ وہ مجبور ہے. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تو افسردہ، چہرہ اترا ہوا، غمزدہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ عمار کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نبی جی درمیان میں دشمنوں نے مجھے پکڑ لی اور پھر انہوں نے کہا کہ آپ کی شان کے بارے میں گستاخی کروں اور ان کے معبودوں کی مجھے تعریف کروں تب مجھے چھوڑیں گے، تو مجھے مجبوراً کہنا پڑا. اب مجھے ڈر ہے کہ کہیں میرا ایمان تو ضائع نہیں ہو گیا، چلا نہیں گیا، کہیں میں برباد تو نہیں ہوا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا جب تم نے وہ الفاظ کہے تھے میری شان میں گستاخی کے، تمہارا دل کیا کہہ رہا تھا؟ انہوں نے کہا میرے دل میں اطمینان تھا، میں نے آپ پر ایمان رکھا تھا. میں دل سے نہیں کہہ رہا تھا، بس زبان سے کہہ رہا تھا. میرے دل میں آپ اور اللہ تھے اور کچھ نہیں تھا. تو آپ نے فرمایا پھر تو تم سچے مومن ہو اور دوبارہ کبھی ایسا موقع ہو تو کہہ دینا، دل میں ایمان رہنا ضروری ہے. اچھا نہ کہہ کر مر جائے تو بھی اجر ہے. اگر کوئی آپ کے جان لینے کے لیے کھڑا ہو جائے یہ کہہ کر کہ اللہ پر، اللہ کے رسول پر، نعوذ باللہ قرآن پر یا شریعت پر کوئی ایسی بات کر ورنہ ہم تجھے مار دیں گے، اور اس نے کہا کہ مار دو چاہے میں نہیں کہوں گا اور مر گیا تو بھی شہید ہے. رخصت ہے، اس نے رخصت پر عمل نہیں کیا، ٹھیک عزیمت پر عمل کی. اور اگر کسی نے کہہ کر اپنی جان بچا دی تو بھی وہ مومن ہے، اس لیے کہ وہ مجبور ہے. ایک تیسرا ہے دینی ضرورت. دینی ضرورت کا مطلب کیا ہے؟ اگر دین کا کوئی بڑا اہم مسئلہ حل ہونا ہے، وہاں یہ قاعدہ ایسے نازبہ کلمات استعمال کرنا ہو اور دل میں تو ایمان باقی ہے، زبان سے بس ادا کرنا ہے، کافر کو دھوکہ دینے کے لیے تو آپ کہہ سکتے ہیں آپ کے ایمان پر کوئی اثر نہیں ہوگا.
جیسے کعب بن اشرف جو بہت بڑا یہودی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ کو اس نے اللہ کے بعد اللہ کی شان میں بھی گستاخی کرتا تھا اور نبی کو بھی تنگ کرتا تھا، تو نبی اس سے تنگ تھے، تو پھر ایک صحابی حضرت محمد بن مسلمہ کھڑے ہو گئے، آپ اجازت دیں تو میں اسے قتل کر دوں؟ کہ بالکل اجازت ہے، جاؤ قتل کرو، مگر نبی جی ایک اجازت دیں، اگر مجھے ضرورت پڑی کچھ ایسے الفاظ استعمال کرنے کی جو نامناسب ہیں، کیا میں کر سکتا ہوں؟ کر سکتا ہوں، دین کی ضرورت ہے۔ تو پھر اسی طرح وہ گئے اور جا کر اس یہودی کا اعتماد جیتنے کے لیے وقتی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نازیبہ کلمات کہے، مگر دل میں ایمان تھا اور وہاں دین کی ضرورت تھی، نبی سے اجازت لے کر کیا، اور موقع پا کر حضرت محمد بن مسلمہ اور ان کے دو ساتھیوں نے وہ سب سے بڑے یہودی کعب بن اشرف کو قتل کر دیا، جہنم پہنچا دیا، جو سب سے زیادہ نبی کی شان میں گستاخی کرتا تھا۔ تو دین کی اگر ضرورت ہے تو پھر اس وقت وہاں بھی کیا نہیں کریں گے؟ کفر کا فتویٰ نہیں لگائیں گے۔ ایک اور چیز ہے سبقت لسانی، آدمی بول رہا ہے، اچانک زبان سے کچھ الفاظ نکل گئے، تقریر میں، دعا میں، اسپیچ میں، جمعہ کے خطبے میں آدمی بول رہا ہے، ایک گھنٹے سے بول رہا ہے، اچانک زبان سے کچھ ایسے الفاظ نکل گئے جسے اسے خود معلوم نہیں، بعد میں کسی نے کہا حضرت تمہیں زبان وہ بول ڈالے تمہیں بیان میں، ٹھیک ہے، فوراً ہم توبہ، اس لیے کہ سبقت لسانی، چلتے زبان سے نکل گئے، اس خود کہنے والے کو بھی پتہ نہیں، اس پر بھی کفر کا فتویٰ نہیں لگائیں گے۔ جیسے مثال حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ ایک شخص ہے دیہاتی، اونٹ کے ساتھ، سامان کے ساتھ جنگل گیا، بہت لمبا سفر کر کے تھک گیا، اونٹ باندھ کر سو گیا، جب اٹھا تو اونٹ غائب ہے، اونٹ بھی غائب، کھانے پینے کا سامان بھی غائب، اب بیچارہ پریشان، اونٹ تلاش کر رہا ہے، کبھی ادھر، اونٹ نہیں ملا، اب نہ یہ چل کے واپس جا سکتا ہے، اب نہ اس کے پاس کوئی کھانے کی چیز موجود ہے، اب اسے لگا کہ اب میں مرنے والا ہوں، اب وہ زمین پر پڑ گئے، آخری سانسیں لے رہا ہے، اچانک اس کے سامنے اس کا اونٹ آ کر کھڑا ہو گیا، تو اسے کتنی خوشی ہونی چاہیے؟ اب یہ سمجھ رہا ہے کہ میں مرنے والا ہوں، اچانک اس کا سامان اور اونٹ دونوں ساتھ میں آ گئے، تو وہ خوشی کے مارے اٹھ گیا اور کہنے لگا یا اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا رب، زبان آگے بڑھ گئی خوشی کی وجہ سے، سبقت لسانی۔ تو اس پر بھی کفر کا فتویٰ نہیں لگائیں گے، اس لیے کہ یہ زبان پلٹ گئی ہے۔ اور یہ چیز ہے ارتکاب کبیرہ، بڑے گناہ کے ارتکاب، کبیرہ گناہ کے ارتکاب کرنے والے کو بھی کافر نہیں کہیں گے۔ ہاں اگر کسی نے کبیرہ گناہ کو حلال سمجھا تو پھر کافر ہے، بات یاد رکھو، یہ گہرائی کی باتیں ہیں۔ بری بات ہے نماز چھوڑنا، نماز چھوڑ دیا، مگر کبھی نماز چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، مگر نماز چھوڑنے کی وجہ سے اسے کافر نہیں کہیں گے۔ ہاں نعوذ باللہ اگر کسی نے نماز چھوڑنے کو حلال سمجھا اب کافر ہو، غفلت کی وجہ سے نمازیں چھوڑ دیتا ہے مگر اسے کافر نہیں کہیں گے، یہ کہیں گے کہ یہ کافروں والا عمل کیا ہے مگر کافر نہیں ہے، جیسے کافر نماز نہیں پڑھتے ویسے اس نے بھی نماز نہیں پڑھ کے ان جیسا کام کیا ہے، یہ کہیں گے۔ ہے نہیں حدیث مبارکہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی فقط کفر، اس نے کفر کیا۔ تو تاریک صلاۃ پر کفر کا فتویٰ نہیں لگے گا۔ ہاں اگر کسی نے نعوذ باللہ گناہ کرنے کو حلال سمجھا، فرائض کے چھوڑنے کو حلال سمجھا تو پھر اب وہ کفر تک پہنچ جاتا ہے۔ تو میرے عزیز و میرے بھائیوں، یہ وہ چیزیں ہیں جسے سامنے رکھ کر فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے حضرت جو گئے سلمان ندوی، واللہ عالم اب ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، انہوں نے حضرت معاویہ کی شان میں گستاخی کی، مگر ان کے کچھ صحابی احباب کہہ رہے ہیں کہ آخری وقت میں حضرت نے رجوع کر لیا۔ رجوع نہیں، توبہ ضروری ہے۔ جب صحابہ کی شان میں گستاخی ہوگی تو رجوع نہیں چلے گا، توبہ ضروری ہے۔ اگر توبہ کر لیا اللہ کا شکر، ہم تو اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ ہم مسلمانوں کا ایمان اتنا بڑا ہے کہ ہم یہ بھی نہیں چاہیں گے کہ کوئی کافر کفر پر مرے، ہم تو یہی چاہیں گے کہ سارے دنیا کے لوگ مسلمان بن جائیں، کلمے پر سب مرے۔ اگر انہوں نے توبہ کر لی ہے تو پھر تو اللہ کا شکر ہے، مگر ان کی توبہ سامنے تو آئے۔ جب گناہ سب کے سامنے آیا ہے تو پھر توبہ بھی سب کے سامنے آنا چاہیے۔ بس باقی ان پر کوئی بات نہیں کرنی، بڑے بڑے حضرات ہیں وہ بات کر لیں گے۔ مجھے بس آپ کو اتنا سمجھانا ہے کہ ہم ہمیشہ عاجز بن کر رہیں، آخری عمر میں کیا ہوگا یہ نہیں معلوم،
اپنے ایمان کی حفاظت آخری سانس تک کریں. جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس فخاص عالم کو لگایا تماچا اللہ کو فقیر کہنے کی وجہ سے، اب وہ ناٹک کرتے ہوئے روتے ہوئے نبی کے پاس گئے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب سارا معاملہ آیا تو آپ نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا. کیا آپ نے اسے مارا؟ کہا بالکل مارا. کیوں مارا؟ کہ اس نے میرا اللہ کو فقیر کہا، اس لیے میں نے اسے مارا. بھئی کیا تو نے اس طرح کے الفاظ کہے؟ میں ہی نہیں بولے. آپ نے کہا فخاص جو یہودی تھا وہ تو پہلے ہی جھوٹے ہیں، تو اس نے انکار کر دیا. تو حضرت ابوبکر صدیق کہہ رہے ہیں کہ اے نبی جی میں سچ کہہ رہا ہوں، میں سچ کہہ رہا ہوں کہ اس نے اللہ کے بارے میں یوں کہا ہے. تو اس نے کہا میں نے نہیں کہا، یہ معاملہ چل رہا ہے. اللہ نے کہا جبریل جاؤ میرے صدیق کی صداقت ثابت کر کے آؤ. جب بیٹی پر تہمت لگی حضرت اماں عائشہ پر تو اللہ نے پورا رکوع اتار کر ان کی صفائی بیان فرمائی. تو جب بیٹی کا یہ مقام ہے تو باپ کا کیا مقام ہے؟ تو اللہ فرما رہے ہیں جب نبی کے سامنے کھڑے ہو کر وہ انکار کر رہا تھا نا تو اللہ نے قرآن اتارا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا، اللہ نے آسمانوں پر سنا ہے اس نے کہا ہے کہ اللہ فقیر ہے. سبحان وَنَحْنُ أَغْنِيَاء، اور ہم مالدار ہیں. سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ. اللہ پاک فرماتے ہیں اے نبی جی یہ اس کا جھوٹ بھی لکھ دیا گیا ہے، اس نے جو انکار کیا نا بھی یہ بھی لکھ دیا گیا اس کے نامہ اعمال میں، اور ان کی قوم جو گزری ہے اور جنہوں نے انبیاء کا قتل کیا یہ بھی ان کے کھاتے میں لکھا ہوا ہے. وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، ان قریب اس کا اس کا سب کا بدلہ سب کا عذاب ان کو چکھایا جائے گا. ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ، یاد رکھو جو بھی انہوں نے یا ان جیسوں نے کیا کبھی ان کو اللہ معاف نہیں کریں گے. وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور اللہ پاک کسی پر ظلم نہیں کرتے، جو کیا ہے اس کی سزا ملے گی، اللہ ظلم نہیں کرتے. سبحان. تو میرے عزیزوں میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے نازیبا جانے ہو یا انجانے ہو اللہ تعالیٰ زبان